شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے برنامے کا 10واں دن ہے، آپ ہمارے ناظرین کو 10ویں دن کے روزے کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 10ویں دن کی دعا پیش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم 10ویں دن اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم 10ویں دن کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے قرار دینا اس مہینے میں من المتوکلین، ان لوگوں میں سے کہ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے کو دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کا فرما بردار بنتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے اوپر توکل کم ہے، کیونکہ اس مہاماری میں ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی یعنی سامان کو، ذخائر کو، غذائی اشیاء کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا تو یقیناً وہ جمع خوری نہ کرتا اور دوسرے کی مدد کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اس مہینے میں تو مجھے متوکلین میں سے شمار کر دینا، قرار دے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علیک، جو تیرے نزدیک ہیں، نہ یہ کہ آج لوگ اپنے بل کے اوپر کہیں میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ثروت ہے، میرے پاس حکومت ہے، ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، لیکن پروردگارہ تیری خدائی کے آگے، تیرے رزاقیت اور قہاریت، تیری رحمیت کے آگے کسی کچھ نہیں چلتی۔ لہذا اگر وہ افراد کی جو تیرے نزدیک توکل کرتے ہیں تو ان کا سہارا بن جاتا ہے، تو اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اور اے میرے پروردگار، تو مجھے قرار دینا اس مہینے میں ان لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں، کیونکہ کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی سند اپنے آپ سے تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر حقیقی سند تجھ سے اور تیری بارگاہ سے کسی کو مل جائے تو وہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اور اے میرے پروردگار، تو ہمیں اس مہینے میں قرار دے دینا ان لوگوں میں سے جو مقربین ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تقرب تیرے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر تو کسی کو اپنے سے نزدیک کرتا ہے تو کوئی انسان کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزلوں کو طے کر کے تجھ سے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے، یا تو ایک قدم یا اس سے زیادہ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں تو مجھے ان مقربین میں سے شمار کرنا کہ جو تیرے نزدیک تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں اور تیرے اذکار کو ہمیشہ زندہ کیے رہتے ہیں اور تیرے مقربین بارگاہ ہیں۔ کیوں؟ الیک، تیری طرف، بے احسان کا، اور جن کے اوپر تو نے اپنا احسان کیا ہے، یقیناً وہی لوگ یعنی مقربین بارگاہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر تو احسان نہیں کرے گا، نعمتوں کو تمام نہیں کرے گا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم تیرے نزدیک آئیں اور مقربین میں سے ہو جائیں؟ تو پروردگارہ تو مجھے نعمت کے پہچاننے کی توفیق بھی دینا، اور جن کے اوپر نعمتیں تمام کی ہیں ان کو بھی پہچاننے کی توفیق دینا، تاکہ ہم مقربین بارگاہ ہو جائیں۔ یا غایت الطالبین، اے
امیدوں کا مرکز کہ جو واقعی طلب کرنے والے ہیں، جو آرزو کرنے والے ہیں، جو مقصد تک پہنچنے والے ہیں اور حاصل کرنے والے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 10ویں دن کی روزے کا ثواب بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم 10ویں دن کے روزے کا ثواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب اس دن کا اسے کتنا ملتا ہے۔ تو خداوند عالم 10ویں دن تمہاری 1000 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور چاند، سورج، ستارے، چوپائے، پرندے، درندے اور جتنے بھی پتھر، ریت، ہر خشک و تر، دریائی مچھلیاں اور درختوں کے پتے، سب روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اتنا خوبصورت موقع، اتنا خوبصورت پل کس کو ملے گا کہ جو کائنات کی اتنی ساری چیزیں 10ویں دن کے روزہ رکھنے والے کے لیے استغفار کرتی ہوں۔ جناب آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو بتلائیں۔ جناب ہمارا پہلا سوال، کیا دعائے سحر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سحر میں دعائے سحر کو نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، تو ہم عرض کرتے چلیں کہ اگر کوئی انسان دعائے سحر کو نہیں پڑھ پاتا ہے تو یہ دعا کا پڑھنا اس کے لیے مستحبات میں سے ہے، اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے یا ترک کر دیتا ہے تو اس کے روزے کے اوپر اس دعا کے نہ پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جناب ہمارا دوسرا سوال، اگر کسی انسان کو قرآن اردو یا عربی میں پڑھنی نہیں آتی ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے، آج ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سارے افراد کی یہ سمسیا ہے، پریشانیاں ہیں کہ انہیں عربی اور اردو پڑھنا نہیں آتی اور قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کو قرآن پڑھنا یا عربی پڑھنا نہیں آتا ہے تو آج کے لیٹسٹ زمانہ ہے، آڈیو چلا لے یا ویڈیو چلا لے یا اپنے موبائل کے اوپر آڈیو پلے کر کے اس کو بھی اگر سنے گا تو پروردگار عالم کم سے کم قرآن کی تلاوت سننے کا ثواب اس کو مرحمت فرمائے گا۔ جناب ہمارا تیسرا سوال، شہر اللہ اور ضیافت اللہ میں کیا فرق ہے؟ آپ کا تیسرا سوال بہت اچھا ہے کہ شہر اللہ اور ضیافت اللہ میں کیا فرق ہے۔ تو شہر اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا مہینہ، اور ضیافت اللہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی اللہ کا مہمان۔ تو ہم ماہ رمضان میں اللہ کے مہینے میں ہیں اور اس کے مہمان بھی ہیں۔ جناب ہمارا چوتھا سوال، اگر کوئی شخص جماعت یا فرادہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو باطل ہو جائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ چوتھا سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا جماعت کے دوران یا فرادہ نماز پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے۔ تو عرض کرتے چلیں کہ اگر جماعت کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چپ چاپ اپنی جگہ کو ترک کر دے اور وضو کر کے آ کے جماعت میں دوبارہ شامل ہو جائے، اور اس طریقے سے بقیہ ارکان کو ادا کرے کہ اگر معلوم لیا کہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہ نماز اس کی باطل ہے، اور جہاں سے آ کر کے شامل ہوگا اس کی نماز کا آغاز وہیں سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یعنی فرادہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً یعنی اپنے مصلی سے ہٹ جائے اور جا کر کے وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھنا شروع کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔